فیملی ولاگرز جس طرح رجب بٹ بنا رہا ہے, ذوالقرنین بنا رہا ہے. میں رجب بٹ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. یہ میری رجب بٹ صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے, ینگسٹرز اور بچے جو ہیں جب وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑی واہیات اور فحش گفتگو ان کے سامنے آتی ہے, آپ کے بیڈ روم سے ریلیٹڈ, آپ کے میاں بیوی کے ریلیشن سے ریلیٹڈ. کیا کسی شوہر کو نہیں پتا کہ میری بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ تو طلاق یافتہ ہونا کوئی ایک آپ کا اسٹیٹس سمبل نہیں ہے. وہ گھر بنانے کی بات کر سکتی ہے رادر دین دس کہ وہ یہ کہے کہ بیڈ روم میں آپ اپنے ہسبینڈ کو کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں. اور آپ ان چیزوں کو اوپن کر کے بتا رہے ہیں, اپنی یوتھ کو آپ کیا سکھا رہے ہیں. آپ کا بچہ کیوں ہر وقت ٹک ٹاک اور اس طرح کی گندی چیزیں دیکھنے میں لگا رہتا ہے؟ مردانہ پرابلمس کے بارے میں, ایون کہ خواتین کے پرابلمس کے بارے میں اتنا اوپنلی بتا رہا ہے. باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا, لڑکا لڑکی بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو حق کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو نیگیٹو کنٹینٹ ہے وہ آپ کا دنوں میں اوپر جاتا ہے. کیا آپ کسی خاندانی گھر سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ پیسہ آپ کے لیے کیا حرام نہیں ہے؟ پیسہ آپ کے پاس جو آ رہا ہے تو وہ حرام راستے سے اگر آ رہا ہے تو حرام میں ہی جا رہا ہے, کیونکہ ہارون اور قارون سے زیادہ بھی پیسہ کسی کے پاس تھا. بڑا آسان سا کلیہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے نا کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں. حرام میں ہمیشہ اٹریکشن رہی ہے, آپ کو شیطان بہکاتا ہے. شیطان تو آپ کو رمضان میں بھی بہکا رہا ہے کیونکہ صرف ابلیس بند ہے, اس کے چیلے تو کھلے ہوئے ہیں. گالم گلوچ کرتے ہیں, ہٹ ہو جاتے ہیں. لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں, گالم گلوچ ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, ابیوزنگ چل رہی ہے. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, وہی لوگ ہٹ ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں. فیصل مسجد میں گانے چل رہے ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, ٹک ٹاک بن رہی ہے رمضان میں. کہ جب حیا نہ رہے تو پھر آپ جو مرضی کریں, ڈالرز کما رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کی بیوی پریگننٹ ہے تو آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ تک دکھا رہے ہیں. کون نہیں جانتا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کا کیا ریلیشن ہے؟ کہ آپ یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, تو نظر برحق ہے, اس نظر سے بچیں. تو پھپھو بن گئے نا سارے, پھپھو بن گئے سارے, ایسا ہی ہے. تو آپ یہ کہیں کہ یہ تو سب پھپھو بن گئے ہیں. پھر جہاں پیسے مل رہے ہیں تو لوگوں نے پیسے کو ہی اپنا خدا بنا لیا. رشتے بھی سارے اٹھا کے انہوں نے بیچ دیے, ختم ہو گیا, ہر رشتہ بیچ دیا ہے نا. ماں ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, سب کو اٹھا کے انہوں نے ایک ہی لائن میں لگا دیا. سوشل میڈیا کے اوپر آج کل جو کنٹینٹ چل رہا ہے, خاص طور پہ ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک کے اوپر, جس کو بچے بھی دیکھتے ہیں, والدین بھی دیکھتے ہیں اور فیملیز بھی دیکھتی ہیں. آج ہم لوگ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ربیہ قریشی. ربیہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں. آپ کا بہت شکریہ عثمان کہ آپ نے مجھے بلایا. مجھے یہ بتائیں, آج کل جو کنٹینٹ چل رہا ہے, آپ بھی دیکھتی ہوگی, سب دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ چیزیں کیا چل رہی ہیں. سر کانٹینٹ تو بہت سارے چل رہے ہیں, آپ کس کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, میں اس کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں. اکثر بچے اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اچانک بیچ میں واہیات کنٹینٹ آ جاتا ہے, اور جس کو بڑے فخر سے پیش کیا جاتا ہے. خاص طور پہ ایسی کچھ عورتیں آ چکی ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ کی شکل میں لوگوں کو غلط باتیں بتا رہی ہیں. دیکھیں, آپ باتیں کرو, ڈاکٹرز کا کام ہے باتیں کرنا, ہمارے علماء کا کام ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا, لیکن ایک عام بندہ جس کے پاس نالج نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے, وہ بھی آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے بیڈ روم کا ایٹماسفیئر کیا ہونا چاہیے, بیوی کو اپنے شوہر کو کیسے خوش کرنا چاہیے. تو یہ جو کنٹینٹ آج کل چل رہا ہے, میں تو ڈر کے مارے نا موبائل یوز بھی نہیں کر سکتا فیملی کے سامنے. بات ایسی ہے کہ دیکھیں, یہ جو کانٹینٹ بنانے والے ہیں, کانٹینٹ کریٹر ہیں, ان کو اس چیز کو بہت سیریسلی اور سیریس نوٹس پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایسا کانٹینٹ کیوں بن رہا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے بہت سارا جو ایک آبادی ہے وہ گاؤں کے سائڈ کی ہے. بالکل ایسے ہی, اور نہ وہ پڑھے لکھے ہیں, نہ ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے, تو یہ کانٹینٹ بھی شاید انہی لوگوں کے لیے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ینگسٹرز اور بچے جو ہیں جب وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑی واہیات اور فحش گفتگو ان کے سامنے آتی ہے, جس کے بارے میں بچوں کو نہیں پتا. جو چیزیں بچوں سے ابھی ان کی عمر میں ان کو نہیں پتہ چلنی چاہیے, وہ بھی انہیں پتہ چلتی ہیں. اب آپ کا بچہ آپ سے کوئی کویشچن کر لے کہ بابا یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, تو کیا آپ اس کو جواب دے سکیں گے؟ نہیں دے سکتے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے بہت سینئر لوگوں نے بہت بڑی بڑی اور عجیب گندی قسم کی باتیں کی, آپ کے بیڈ روم سے ریلیٹڈ, آپ کے میاں بیوی کے ریلیشن سے ریلیٹڈ. کیا یہ نئی چیز ہے؟ کیا کسی شوہر کو نہیں پتا کہ میری بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ مطلب یہ چیز آپ اتنا اوپنلی کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈیا کے کچھ چینلز تھے, وہاں پہ کچھ خواتین تھی جو بیٹھ کے یہ باتیں کرتی تھی. پھر کیا ہوا, پاکستان کے اندر کچھ خواتین آئیں جن کی موسٹلی وہ خواتین ہیں جو طلاق یافتہ ہیں, وہ یہاں پہ بتا رہی ہیں جی آپ نے مرد کو کیسے خوش کرنا ہے, میاں بیوی کا ریلیشن کیسے رہنا ہے, عورت کو کیا کرنا چاہیے, مرد کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, جو آپ بات کریں نا طلاق یافتہ ہونے کی,
تو طلاق یافتہ ہونا کوئی ایک آپ کا اسٹیٹس سمبل نہیں ہے کہ ایک طلاق یافتہ عورت ہی غلط بات کرے گی. بات اتنی سی ہے کہ وہ یہ بات کر کیوں رہی ہے. وہ کوئی پروڈکٹیو بات بھی تو کر سکتی ہے نا. وہ گھر بنانے کی بات کر سکتی ہے رادر دین دس کہ وہ یہ کہے کہ بیڈ روم میں آپ اپنے ہسبینڈ کو کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں. کیا کسی بیوی کو نہیں پتا؟ پتہ ہے, بالکل سب کو پتا ہے. اور آپ ان چیزوں کو اوپن کر کے بتا رہے ہیں. اپنی یوتھ کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ ایک ہی طرف لگا رہے ہیں. جن لوگوں نے یہ سو کالڈ موبائلز اور یہ سب کچھ بنایا ہے, آپ کبھی ان کے جوان بچوں کو دیکھیں کہ ان کی انٹینشنز کہاں ہیں. آپ کا بچہ کیوں ہر وقت ٹک ٹاک اور اس طرح کی گندی چیزیں دیکھنے میں لگا رہتا ہے؟ بالکل. کیا ریزن ہے؟ کیوں پروڈکٹیوٹی نہیں آتی مائنڈ میں؟ آپ اپنے بچے کو گھوڑ سواری کی طرف لے جاتے ہیں؟ نہیں. آرکری کرتا ہے وہ؟ کوئی پروڈکٹیو مائنڈ ہے ہی نہیں نا. بالکل. کیونکہ آپ لوگوں نے ان بچوں کو ادھر سے اٹھا کے ان کاموں کی طرف لگا دیا. اور سوری ٹو سے جتنے بھی ایسے کانٹینٹ بناتے ہیں لوگ, ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کام کریں, بالکل کام کریں, لیکن کسی پازیٹیو وے میں کام کریں نا, کہ آپ کے اس کانٹینٹ سے کوئی اچھی بات سیکھے, کوئی اچھی سیکھ لے, بجائے اس کے کہ آپ بیڈ رومز کو ڈسکس کریں. آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے جو آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے, جو ان کے مسائل ہیں, آپ ان کو ڈسکس کریں. ایک حکیم صاحب کی ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور میں بہت شرمندہ ہوئی کہ یہ واٹ از دس نان سینس. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک حکیم جو ہے وہ آپ کو آپ کے بارے میں, مردانہ پرابلمس کے بارے میں, ایون کہ خواتین کے پرابلمس کے بارے میں اتنا اوپنلی بتا رہا ہے. میرا بچہ بیٹھا ہے تو اس نے اوپن کیا تو سامنے وہ حکیم صاحب کی شکل, اور وہ جو بات کر رہے تھے میں نے تو ڈیفینیٹلی اس کے ہاتھ سے موبائل لے کے اس کو بند کیا. مطلب آپ لوگ, ہم لوگ ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں نا. ہمارے کلچرل, ہمارا نام, مطلب وہ کہاں گیا, وہ سب کچھ کہاں ہے. باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا. ڈراموں میں تو ڈرامے آپ کے ایسے ہیں کہ وہ لڑکا لڑکی بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو حق کر رہے ہیں. مطلب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو, اپنے یوتھ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا ایک بات مجھے بتائیں, ایسی چیزیں اب سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہوتا ہے, آپ کو ویوز چاہیے, آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا, آپ کو پیسے ملیں گے. پازیٹیو کنٹینٹ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا. نیگیٹو کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, آپ نے ویڈیو ڈالی یوں اوپر چلی گئی, پازیٹیو میں آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کے 8 ماہ لگ جاتے ہیں. زینب کے پاپا والی جو بچی ہے اور جو ان کا کنٹینٹ ہے بہت اچھا ہے, کریٹو ہے, ان کی ایک اچھی سیکھ ہے, وہ لاسٹ میں ایک بہت اچھا میسج کنوے کرتے ہیں. اس کو ٹائم لگا, انہوں نے ایفرٹ کی, وہ ٹائم کے ساتھ آگے آیا, ایک دم آگے نہیں آیا, اسپیڈ میں نہیں آیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو نیگیٹو کنٹینٹ ہے وہ آپ کا دنوں میں اوپر جاتا ہے. پازیٹیو کنٹینٹ کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو پھر میں تو ان ادر ورڈز یہی کہوں گی کہ پھر آپ لوگ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اسیس خود کریں نا, آپ اپنا اینالائز خود کریں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیا آپ کسی خاندانی گھر سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کسی خاندانی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں میں نہیں پڑتے کہ آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے. یہاں پر تو یہ حالات ہیں کہ آپ اپنے بیڈ روم کی باتیں اٹھا کے سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں صرف اپنے ویوز لینے کے لیے. وہ پیسہ آپ کے لیے کیا حرام نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں, بڑی شادیاں ہوئی, بڑے پیسے لٹائے گئے, کیا حلال کا کوئی پیسہ اس طرح لٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لٹا سکتا. کوئی نہیں لٹا سکتا نا. میں تو حلال کے پیسے کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ اس کو پیروں کے نیچے لیں. بالکل. 5-5 ہزار کی گڈیاں آپ اڑا دیتے ہیں, اور وہی 5 ہزار کی گڈیاں آپ کے اپنے ملک میں آپ کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو شاید ایک وقت کا کھانا بھی اچھا نصیب نہیں ہے. بالکل. تو مطلب آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ پیسہ آپ کے پاس جو آ رہا ہے تو وہ حرام راستے سے اگر آ رہا ہے تو حرام میں ہی جا رہا ہے. لیکن ایک بات ہے, مجھے یہ بتائیں, پیسہ, آپ ایک بچہ کامیابی اور ناکامی کا اس کا کیا پورٹ فولیو ہے؟ جس بچے کے پاس زیادہ پیسہ وہ کامیاب ہے. آپ ارمغان اگر مصطفیٰ کی بات کریں تو اربوں روپے اس بچے نے کمایا منشیات بیچ کے, اس کا باپ اس چیز پہ پراؤڈ کرتا ہے. پھر اس نے قتل بھی کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو بندہ پیسہ کما رہا ہے, لوگ یہ نہیں دیکھ رہے وہ کہاں سے کما رہا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں اس کی پاپولیرٹی کتنا ہے, اس کے پاس گاڑی کتنی ہے, بینک بیلنس کتنا ہے, یہ ساری چیزیں چیک ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے. تو پھر میں یہاں پہ یہ بات کوٹ کروں گی کہ ہارون اور قارون سے زیادہ بھی پیسہ کسی کے پاس تھا؟ کسی کے پاس نہیں تھا. بہت پیسہ تھا نا, اور ان کی تو جو کنجیاں تھیں وہ بھی سونے کی تھیں. ایسا ہی ہے. ان سے زیادہ پیسہ, تو ان کا انجام کیا ہوا؟ بالکل غرق ہو گئے. آپ صرف مجھے ساری باتیں ایک طرف, ہم لوگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ہم ایک اچھا کنٹینٹ بھی تو دے سکتے ہیں نا. بالکل دے سکتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے نارمز کیا ہیں,
ہماری کلچرل ویلیوز کیا ہیں. آپ سب نے وہ سب چیزیں اگر آپ پس پشت ڈال دیں گے تو آپ خود دیکھیں آپ کی نسل کہاں جا رہی ہے, بالکل ایسے کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ. بالکل بڑا آسان سا کلیہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے نا کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں. جو حلال کا راستہ ہے وہ آپ کو حلال کی طرف ہی لے کے جائے گا. حرام میں ہمیشہ اٹریکشن رہی ہے, ہمیشہ اٹریکشن ہے حرام میں. اللہ نے حرام میں اٹریکشن کیوں رکھی ہے آپ مجھے بتائیں. اسی لیے بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس طرح. بالکل, آپ کو شیطان بہکاتا ہے. شیطان تو آپ کو رمضان میں بھی بہکا رہا ہے, ایسے ہی کیونکہ صرف ابلیس بند ہے, اس کے چیلے تو کھلے ہوئے ہیں. ایسے ہی. تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ اگر حرام کا پیسہ اٹھا کے اوپر سے گڈیاں اڑا دیں گے سو کالڈ لوگوں کے اوپر, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا حلال کا کمایا ہوا پیسہ ہے. بالکل, وہ دکھاوا ایک چل رہا ہے, دکھاوا ہے, اور وہ اسی لیے لوگ اوپر جا رہے ہیں نا. میرا آپ کا کانٹینٹ اگر ہم بڑا ایگریسولی اس کو لے کے چلتے ہیں تو ضرور لوگ دیکھیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ اس چیز سے تنگ ہیں. آپ کے بچے خراب ہو رہے ہیں, آپ کے بچے نہیں سیکھ رہے جو آپ سکھانا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نا موبائل نہیں دے سکتے, ہم ان کو ریلز نہیں دکھا سکتے, ہم ان کو ٹک ٹاک نہیں دکھا سکتے. یوٹیوب قدرے بہتر ہے. دیکھیں اب کوئی بندہ بھی آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس طرح آپ پولر ریکارڈ کا نام لے لیں, ان کو مسئلہ نہیں ہے, گالم گلوچ کرتے ہیں, ہٹ ہو جاتے ہیں. ایفرٹ نہیں ہے. ہم لوگ جو اچھا کنٹینٹ لے کے آتے ہیں اس کے پیچھے ہمیں سوچنا پڑتا ہے, ہمیں دنوں لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو بنانے کے لیے کہ ہم نے ویڈیو کس ٹاپک پہ بنانی ہے, کیسے بنانی ہے, کنٹینٹ کیا رکھنا ہے, اس کے پیچھے ہم لوگ کیا اس کو بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ ایک بندہ کیمرہ پکڑتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, وہ جس طرح آج کل ٹک ٹاک لائیو کے اوپر ہو رہا ہے, لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں, گالم گلوچ ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, ابیوزنگ چل رہی ہے. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, وہی لوگ ہٹ ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہمیں سوسائٹی پہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ بھی اس قسم کا کنٹینٹ بنا رہا ہے اس کو آپ نہ دیکھو. ہمیں یہ گائیڈ کرنا چاہیے دیکھنے والوں کو. بنانے والوں کی میں بات نہیں کر رہا, بنانے والے تو سن نہیں رہے, ان کو پیسے مل رہے ہیں, ان کو ڈالرز مل رہے ہیں, لیکن دیکھنے والوں کا یہ کہ ہم ان پہ ویڈیوز بنا کے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ پیرنٹس کو, کہ آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں. اگر آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور نہیں رکھیں گے تو مستقبل میں آپ کے بچے بھی یہی کنٹینٹ بنائیں گے. آپ ایجوکیٹ کریں نا, آپ ایجوکیٹ کریں. آپ کیوں نہیں ایجوکیٹ کرتے؟ کیوں ہمارے ہاں ایجوکیشن کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے؟ کیوں مائیں نہیں ایجوکیٹ کرتی؟ کیوں آپ کے فور فادرز, آج بچے, آپ مجھے بتائیں نا کہ آج بچے آپ کے ساتھ ڈائننگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو تب بھی دے ہیو دیئر اون موبائل اینڈ دے آر اسکرولنگ. ٹھیک ہے, اور کیوں؟ مطلب آپ کے اندر سے وہ چیز ختم ہو گئی ہے. جب آپ اپنا بچپن, ہمارے بچپن میں چلے جائیں تو میرے خیال میں ابا جب آتے تھے گھر میں تو ایک خاموشی چھا جاتی تھی ان کے رسپیکٹ میں, اور کوئی بچہ نہیں بولتا تھا کیونکہ بابا گھر میں ہوتے تھے. تو وہ بابا کا وہ کانسیپٹ, وہ ماں کا وہ احترام, وہ کہاں ہے؟ سب کچھ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم بچوں کو کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ ہم پروموٹ یہ کر رہے ہیں, آپ چلے جائیں اپنے کسی, ہم اسلام آباد ہی کی بات کر لیتے ہیں, ہم کسی ایسی اوپن پلیس پہ چلے جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی مسلم ملک میں پھر رہے ہیں. فیصل مسجد میں گانے چل رہے ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, ٹک ٹاک بن رہی ہے رمضان میں, افطاری کے ٹائم پہ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں نا, پھر آپ اپنے آپ کو اتنا گرا رہے ہیں, اتنا گرا رہے ہیں. کس حد تک مسلمان گر سکتا ہے؟ بالکل. یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں, یا تو آپ خارج ہو جائیں اس چیز سے, پھر آپ جو مرضی کریں. جب حیا نہ رہے نا, ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب حیا نہ رہے تو پھر آپ جو مرضی کریں. تو جو لوگ دیکھیں بنا رہے ہیں کانٹینٹ, انہوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے, ڈالرز کما رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بہنیں ہیں وہ اپنی ڈیلی کے ویلاگس لگا رہی ہیں, آپ کی بیوی پریگننٹ ہے تو آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ تک دکھا رہے ہیں. آپ کو شرم غیرت ہی نہیں رہی. آپ لوگ کون سے معاشرے کا حصہ ہیں؟ آپ نے ہمارے معاشرے کو کیا شکل دے دی ہے؟ ہمارے ہی معاشرے میں بہت بڑے بڑے عالم مفتی پیدا ہوئے, بڑے ایجوکیٹڈ لوگ پیدا ہوئے. ہمارے ہی معاشرے کا حصہ جو ہیں ہمارے فزسسٹ تھے, جن کے بارے میں, جنہوں نے ایٹم بم بنا دیا تھا, وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج بچے جو ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں, وہ یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ ایزی منی کیسے کمائی جاتی ہے, پیسہ شارٹ کٹ کیسا کمانا ہے, کہاں سے کمانا ہے. مجھے تھوڑا سا بات کریں, تھوڑا سا ہم لوگ فیملی ولاگرز کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ان کا ایک لائف سٹائل ہے, لائف سٹائل کہاں سے آیا, انہوں نے پیسہ کمایا یوٹیوب سے. اب فیملی ولاگرز, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ فیملی ولاگرز جس طرح رجب بٹ بنا رہا ہے, ذوالقرنین بنا رہا ہے. میں رجب بٹ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, میں ذوالقر کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن میں ان سے یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی اچھا کانٹینٹ دیں. رجب کے کانٹینٹ میں آپ کو کیا بری چیز لگی؟ مجھے رجب کے کانٹینٹ میں ایک چیز بری یہ لگی کہ وہ
اپنے مطابق وہ بات کرتے ہیں لیکن بڑی بدتمیزی سے وہ بات کرتے ہیں. وہ اپنی وائف کو, اپنی والدہ کو, اپنی بہن کو, ٹھیک ہے آپ سوشل میڈیا پہ لے آئے ہیں, سب کچھ آپ نے اوپن کر دیا, آپ نے اپنی بیوی آپ کی ناراض ہے, آپ اسے کیسے منا رہے ہیں, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تمہارا روزہ نہیں ہے. کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کیا دکھا کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, آپ کی یہی چیز لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کما رہے ہیں, آپ اسی کو اچھے وے میں لے جائیں, آپ کسی اچھے کانٹینٹ پہ کام کر لیں نا. اب تو آپ نے ایک اپنی وہ بنا لی ہے, پی آر میری بن گئی ہے, اب آپ کسی اچھے کانٹینٹ پہ کام کریں, آپ نئی جنریشن کو, یوتھ کو آپ کوئی اچھا پیغام دیں, آپ اپنی کوئی ٹیم کریٹ کریں. آپ بہت کریٹو مائنڈ ہو سکتے ہیں, اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو آئی تھنک آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, فیملی لاگنگ کے علاوہ جو ان کا کنٹینٹ ہے جس میں گاڑیاں ہیں, پیسہ ہے, ساتھ ساتھ وہ بتاتے ہیں ہم غریب تھے بعد میں امیر ہوئے, یہ ساری چیزیں نا, مطلب ایفرٹ کی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں, ان کی ایفرٹ دیکھیں, ایفرٹ ان کی ہے, اگر وہ کرتے رہے, اس چیز کو لے کے چلتے رہے اور انہوں نے ایفرٹ کی تو بہت اچھا کیا, لیکن اس ایفرٹ کو اب آپ صحیح راستے کی طرف لے آئے نا. آپ نے کما لیا, آپ نے, آج آپ کی یوتھ آپ کو دیکھتی ہے, لیکن کانٹینٹ پہ کام کریں. ایٹ لیسٹ ہر چیز اٹھا کے اس طرح سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہ کریں. یہ میری رجب بٹ صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی فیملی کو اگر انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ لے کے آئے ہیں تو کچھ چیزیں پرسنل بھی رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ دنیا ہے, یہاں پر آپ جیسے ہزاروں لوگ آئے اور چلے گئے, سب نے آنا ہے اور سب نے چلے جانا ہے, یہاں پہ کسی نے بھی نہیں رہنا. آج آپ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے پہلے لوگ بھی آج کہاں پڑے ہوئے ہیں, لیکن کچھ چیزوں کو اللہ نے جو پردے میں رکھا ہے ان کو پلیز پردے میں رکھنے کی کوشش کریں. اس کو اس طرح اوپن لا کے اور لوگوں کی ریٹنگز نہ لیں. بہنیں بہت پیاری ہوتی ہیں, ان کے رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت نامناسب بات ہے کہ آپ اپنی بہنوں کی پریگنینسی کی خبر بھی پورے سوشل میڈیا پہ گھما دیں, آپ اپنی وائف کے سے ریلیٹڈ بھی بیڈ روم کی ساری باتیں گھما دیں. کون نہیں جانتا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کا کیا ریلیشن ہے؟ کیا آپ نے ہمیں نہیں پتا؟ کیا اور لوگ نہیں جانتے؟ یہ تو وہی تعلق ہے جو آپ کے ماں باپ کا آپس میں ہے, اس میں کون سی نئی چیز ہے؟ لیکن آپ اس کو اتنا ایک ہائپ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہماری یوتھ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. پلیز اس کے اوپر کام کریں. آپ کام بہت اچھا کر رہے ہیں, ویری ویل ڈن, کرنا بھی چاہیے, لیکن کسی اچھے کانٹینٹ کو لیں, کوئی اچھا کانٹینٹ لیں جس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں. مسلمان بھی تو ہیں نا آپ کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جو آپ نے کربلا سے ریلیٹڈ بنائی, اور وہ میں نے پوری ویڈیو دیکھی, اس میں بہت اچھے میسیجز تھے, بہت اچھا کچھ تھا جس کو سب کو پتہ ہونا چاہیے تھا. ایسا کوئی کانٹینٹ اٹھائیں, رمضان کا کوئی کانٹینٹ اٹھائیں, اس طرح کا. مطلب آپ فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں, آپ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں کھانا کھانے بھی جا رہے ہیں تو آپ ایک ایک کلپ لگا رہے ہیں کہ آپ یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, تو نظر برحق ہے, اس نظر سے بچیں, لیکن اچھا کام کریں. ٹھیک, ٹک ٹاک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ٹک ٹاک کے اوپر جو لڑائیاں چل رہی ہیں, خاص طور پہ ایک بندہ آتا ہے قطر سے, لاہور کے اندر ایک بندے کو گولیاں مارتا ہے, واپس چلا جاتا ہے. مطلب ٹک ٹاک کے اوپر اب آسان ہے, بیٹھو کسی کو بھی آپ گالیاں دے دو, آپ کے گفٹرز آپ کو گفٹ کرتے ہیں پیسے, صرف اس پیسے کے لیے, اس فیم کے لیے ایک دوسرے کے اوپر اس ٹائم پہ لڑائیاں چل رہی ہیں, جس کا جو ریئیکشن ہے بڑا غلط ریئیکشن آیا. تو پھپھو بن گئے نا سارے, پھپھو بن گئے سارے, ایسا ہی ہے. تو آپ یہ کہیں کہ یہ تو سب پھپھو بن گئے ہیں, ایسے ہی ہے. تو مطلب یہ پھپھیوں والی کام, پھپھیاں تو بیچاریاں ویسے ہی بدنام ہے مجھے لگتا ہے. لیکن پھپھیاں بیچاری فری میں کرتی ہیں, یہاں تو پیسے مل رہے ہیں, یہاں پیسے مل رہے ہیں, تو پھر جہاں پیسے مل رہے ہیں تو لوگوں نے پیسے کو ہی اپنا خدا بنا لی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, رشتے بھی سارے اٹھا کے انہوں نے بیچ دیے, ختم ہو گئے, ہر رشتہ بیچ دیا ہے نا, ماں ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, سب کو اٹھا کے انہوں نے ایک ہی لائن میں لگا دیے. تو پھر دیکھیں, پھر یہ چیزیں نا, ابھی عثمان میں آپ کو یہ کہوں کہ ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے, ابھی شاید یہ ان ساری چیزوں کا وقت ہے. آج سے 10 سال کے بعد کوئی نئی چیز آپ کو نظر آئے گی. ایسا ہی ہے. جب ہمارا بچپن تھا تو ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک فون آئے گا جس میں آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے. آج وہ فون جو ہے ہم سب کے پاس ہے, ایسا ہی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. آج سے 10 سال بعد ظاہر اے آئی کا ایک چھوٹا سا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے. جب اے آئی گروم کر جائے گا تو پھر کہاں سے کہاں ٹیکنالوجی چلی جائے گی. بالکل. پھر کیا ان لوگوں کو لوگ دیکھیں گے؟ کوئی نہیں دیکھے گا, کوئی بھی نہیں دیکھے گا. چیزیں ٹوٹلی چینج ہو جائیں گی. اینڈ ون تھنگ مور, کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہم خود بھی نہیں دیکھتے, کیونکہ جس چیز سے آپ کچھ سیکھتے نہیں ہیں, آئی مسٹ سے کہ میں اس کو نہیں دیکھنا پسند کرتی, کہ جس چیز سے آپ کچھ لرن نہیں کرتے. ہاں, یہی ہمارے یوٹیوبرز, یہی ٹک ٹاکرز کوئی اچھی بات کہیں تو ہم ضرور دیکھیں گے. بالکل.
اچھا اینڈ پہ آپ کیا میسج دیں گی ان کنٹینٹ کریٹر کو جو اس قسم کی ویڈیو فاسٹ ویڈیوز بناتے ہیں, میں تو ان کو فاسٹ بولوں گا, جس میں وہ اپنا نالج دیتے ہیں, غلط گیان بانٹتے ہیں, ان کو کیا میسج دیں گی؟ ان کو میں یہ میسج دوں گی کہ جس گیان پہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں نا, وہ کسی اچھے گیان پہ کریں تو شاید کوئی سیکھ اچھی لے لے. مطلب جو وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی تو مجھے لگتا ہے وہ خود مینٹلی ریٹارڈیڈ ہیں یا مینٹلی اپسیٹ لوگ ہیں. جو مینٹلی اپسیٹ ہوگا وہی اسی چیز پہ گیان دے گا, جو کمپلیکسڈ ہوگا وہی دے گا, باقی جو نارمل لوگ ہیں وہ نہیں دیں گے. آپ کسی پڑھے لکھے کسی نارمل بندے سے بات کریں گے, وہ کہے گا کیا بلشٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ان سے یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے کانٹینٹ پہ کام کریں اور اچھا کانٹینٹ بنا کے آگے پیش کریں تاکہ لوگ دیکھیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. وہ جو کنٹینٹ کریٹر ہیں, جو کنٹینٹ وہ بناتے ہیں, ہم لوگ وہ کنٹینٹ بنا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری فیملیز بھی ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر باہر سے بھی فارغ ہوتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ گھر باہر سے بھی فارغ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ربیہ بہت بہت شکریہ, آپ نے تھینک یو سو مچ عثمان, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی, اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ جلدی سے جائیں, چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. ایک اور اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں گے, جلد ملتے ہیں. اللہ حافظ.